تنویر سلطان صاحب ہیں. پاکستان ایئر فورس کے ساتھ آپ کا تعلق رہا. ویری سکسیزفل ماشاء اللہ بزنس مین. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہجویری ایئر لائن سے آپ کا تعلق ہے, ہجویری بلڈرز سے آپ کا تعلق ہے. مگر ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی از اے گریٹ پرسن. ایک ہوتا ہے کہ پیسے کے زوم انسان کو تعلیم کے بغیر پیسہ مل جاتا ہے, ٹھیک. ایک ہوتا ہے کہ انسان پڑھا لکھا لرنڈ پرسن ہو, ویل ایجوکیٹڈ, ویل پلیسڈ ہو. دیٹس ہو ہی از. ہمارے دماغ کو سیراب رکھنے کے لیے مطالعہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. آپ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں, جس میں تاریخ کا مطالعہ ہو گیا, جس میں پاکستان سے ہی نکلے ہوئے لوگوں کی یا سینئر پوزیشنز پہ رہے ہوئے لوگوں کی کتابیں اردو میں بھی انگریزی میں بھی, تو یقیناً پھر ان کو کمپیئر کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے میموری بہت اچھی دی ہے. ہی ڈاز ہیو کیپیسٹی ٹو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. جناب آپ کا سر بہت شکریہ تنویر سلطان صاحب. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. السلام علیکم عارف بھائی, تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو فار. آپ کے پچھلے پروگرام کا بہت خوبصورت مجھے فیڈ بیک ملا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ واٹ ایور واز آن یوٹیوب. آئی پرسنلی گاٹ سو مینی کالز. آئی ڈو ہیو ٹیکسٹ میسیجز, میں آپ کو جو دکھا بھی سکتی ہوں. آف کورس اس دنیا میں انسان کسی کو خوش نہیں کر سکتا. ہم ویسے بھی ویری polarized community. It is not only in Pakistan, it is around the world. دنیا کا one of the finest country. آپ امریکہ میں آ کے دیکھ لیں کہ پولرائزیشن اس عالم کے اوپر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر 4 اٹیکس ہو چکے اب تک اسیسینیشن کے. 2 ڈائریکٹ اٹیکس ہوئے ہیں, تیسرا ان کے آفس میں ہوا ہے, ایون کملا ہیرس پہ بھی ہوا ہے. میں سر آج آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں آپ نے یقیناً بات کی تھی. میں آج آپ سے جو پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ایک بات کو میں کہتے ہیں نا بین السطور, ایک بات کو میں نے پکڑ لیا کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ہم جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا. یس آئی ایگری کہ اسکول کالجز میں یونینز ہوا کرتی تھیں. ایوب خان یا کیا تھے ہمارے وہ جو اللہ بخشے ضیاء الحق, انہوں نے یونینز کو بھی بند کر دیا. پالیٹکس ہوا کرتی ہوتی تھی, کاؤنسل لیول پہ بھی ہوا, یعنی دیر آر ڈفرینٹ لیولس. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ گورنمنٹ نے یا ملک نے ترقی زیادہ کی تھی ڈیورنگ دی مارشل لاء ٹائمز. اگر مارشل لاء نہ بھی رہا ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جتنی بھی چلی ہیں ان کے پیچھے سسٹم تو ہائیبریڈ ہی تھا. تو آپ کا ٹائم ہے, آپ نے ایکسپلین کرنا ہے, آپ نے 10 منٹ اس پہ بات کرنی ہے, 5 منٹ میں نے کالز لینی ہے اگر آپ کی اجازت تو. آئی ول ناٹ انٹرفیئر ایٹ آل. تھینک یو عارف بین ونس اگین جی, بہت شکریہ تمام سننے والوں کا. میرا دوبارہ سلام اینڈ اے ویری گڈ ڈے ٹو ایوری ون. اور اسپیشلی آئی ایم گریٹفل جتنوں کا بھی آپ نے ذکر کیا, جتنے حضرات نے یا لوگوں نے, خدا گواہ ہے بے شمار لوگوں نے. میں بڑا مشکور ہوں ان کا جی. اور میری اصلاح بھی ضرور کریں, میں کوئی حتمی میری بات نہیں ہوتی. آئی ایم ایکیڈیمک اباؤٹ اٹ, اور جو میں کچھ سمجھتا ہوں یا سنتا ہوں یا سیکھتا ہوں وہ شیئر کرتا ہوں. تو میری اصلاح بھی ضرور کیجیے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن جنہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. عارف بہن, آپ کا سوال جو ہے یہ اب ہے پاکستان کی اکانومی کی طرف. جی اچھا, یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ میں اس کو مارشل لاء تو سارا نہیں کہتا, ملٹری ادوار کہوں گا, ملٹری گورنمنٹ, چونکہ اس میں پرویز مشرف صاحب کا لٹرل مارشل لاء تو نہیں تھا. پاکستان پینل کوڈ واز ان فورس, جو آئین بحال تھا. یہ حقیقت کی بات ہے, یہ میری بات نہیں ہے. آپ پاکستان پلاننگ کمیشن سے فگرز لے لیجئے کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ ویریس ایراز میں جو رہی ہیں, ہائیسٹ گروتھ کس پیریڈ میں رہی ہے. میری بات چھوڑیے. ہاں, اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیوں ہے, کیا کہ فوجی کی وجہ سے ہے یا مارشل لاء کی وجہ سے یا کیا ہے. بٹ دا فیکٹ از کہ جو بیسٹ پیریڈ آف گروتھ ہیں وہ یہی 3 ادوار ہیں. پلاننگ کمیشن سے آپ کو ایگزیکٹ فگرز مل جائیں گی. میری بات چھوڑیے, اس لیے میں اپنی بات نہیں کرتا. آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کو فگرز مل جائے گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ دا کوشچن از کہ یہ کیوں ہے, دیٹس دا کوشچن. اب آپ نے مجھے 10 منٹ دیے ہیں. دیکھیں, پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا پورا ایک تاریخی پس منظر ہے. پہلی بات, اس چیز کا جو نیٹ آپ ایکسٹریکٹ جب نکالتی ہیں 3 ادوار کا, ان میں ایک چیز آپ کو کامن ملتی ہے, کنٹینیوشن آف ٹینیور. ایک کانسٹنٹ پیریڈ تھا, تقریباً 10 سال کے یہ ادوار تھے. ایک یہ کامن فیکٹر جو میں اس میں سیکھتا ہوں, سب سے اہم بات اس میں نکلتی ہے کہ ایک کنٹینیوشن آف پالیسی تھی.
اب وہ کیوں تھی وہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن اس کی اکانومی کے بہتر ہونے کا ایک بہت بڑا سبب میں یہ سمجھتا ہوں. پھر اتفاق کی بات ہے کہ ہم ان تینوں اعتبار میں وی آر الائنڈ ود دا ویسٹ. یہ ایک اور کامن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی، چونکہ ہماری اکانومی ہمیشہ انکلائنڈ رہی ہے ٹورڈز ویسٹ. ہمارا جانا آنا پاکستان کی آج بھی آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں تو میکسیمم کسی ایک ملک میں ہماری ایکسپورٹس ہیں تو وہ USA میں ہیں. پھر ہماری ملٹری ڈپینڈنسی، ان کے ساتھ ملٹری ہمارا جو ہے سارا آرسنل اکوپمنٹ وہ ان کی طرف، چلو وہ تو ملٹری اینگل ہو گیا. تو ایک یہ فیکٹ ہے کہ یہ رہا ہے. اب یہ کیوں رہا ہے، یہ دو وجوہات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جی. اب آ جائیے جو سویلین ٹرنوور ہیں، ہمارے پاس جو سویلین ٹرنوور ہیں ان میں بھی دو بہت اچھی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پہلی حکومت تھی جی، غالباً 1992 والی جی، 92-93 وہ جلدی ختم ہو گئی تھی، 92 والے جی، 1992 جی. اب اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ایز آف بزنس کا جو ماحول بنا تھا پاکستان میں، انفارچونیٹلی ٹرم مکمل نہیں تھی ہوئی، لیکن ایک بہت اچھا ماحول بنا تھا. آئی کین ریکال کہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد لوگوں نے ریئل اسٹیٹ بیچ کے انڈسٹری میں انویسٹ کرنا شروع کیا تھا. ایک ایز آف بزنس کا ماحول بنا تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انہوں نے بڑی کمفرٹ دی تھی، جس طرح ایئرپورٹ کے اوپر انٹری ہو گئی تھی، گرین پاس وغیرہ، اس قسم کی بہت ساری چیزیں جی. ایک ماحول بنا تھا پاکستان میں، بہت ساری انہوں نے بیوروکریسی کٹ ڈاؤن کی تھی. فارن ایکسچینج انویسٹمنٹ جو کہ بڑی بعد میں مس یوز ہوئی ہے، اس پہ بہت بڑا انسینٹو انہوں نے دیا تھا. مثال کے طور پہ یہ ایک دور تھا. اس کے بعد یہ ایک ہمارے پاس اگین، اب ہم کسی سیاست یا اس کو نہیں ہم اکیڈیمکلی دیکھ رہے ہیں کیوں تھا اور کیا تھا، ایک تجزیہ آپ کرتے ہیں. میں یہاں پہ ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ میں بڑے سادہ الفاظ میں اپنی بات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے بھی میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن اکانومی کی اگر میں ٹرمینالوجیز کی بات کروں تو وہ بہت ساری باتیں عام انسانوں کے عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جی. تو میں اس کی کچھ یہ وجوہات بتاؤں گا، پھر اکانومی کا کچھ ہم تفصیل میں جائیں گے اسپیکٹرم پہ کہ کیوں اور کس طریقے سے پاکستان کے چیلنجز کیا ہیں اور آئندہ ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کو. اچھا، پھر یہ جو عمران خان صاحب کا ٹینیور تھا، باوجود اس کے کہ کووڈ کا ہم نے اس میں پیریڈ گزارا، جو کنکلوژن تھا، جو ٹیل اینڈ تھا 22-23 کا کمپلیٹ نہیں ہوا، 23 کا وہ اپنا پیریڈ ان کا، لیکن آلموسٹ ہم 6% کو ہم نے گروتھ ٹچ کی. 2 لاکھ سے اوپر فیصل آباد میں صرف امپلائمنٹ اور جنریٹ ہوئی تھی جی. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری آپٹیمم پہ گئی ہے. ہم نے ان سارے حالات میں 35 تقریباً figures are not wrong, I think between 30 and 35 billion US کی ہم نے پوسٹ کووڈ، حالانکہ تھوڑا سا پیریڈ ملا تھا، اس کے باوجود ہم نے یہ ایکسپورٹ ثابت کی ہیں. روشن ڈیجیٹل جی، اوورسیز ڈائسپورا 30 بلین سے اوپر کی ہماری ریمیٹنس آئی. یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹرنور مکمل ہو جاتا 23-24 تک اور الیکشن ڈیو ہوتے تو میرا خیال ہے کہ ہماری یہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اور اوورسیز ڈائسپورا اٹ سیلف $100 بلین کو اس نے کراس کر جانا تھا. تقریباً $550-600 بلین کی LC کھلی ہوئی تھی، جس میں سے تقریباً 65-70% بٹوین 55 to 60% ٹیکسٹائل کی امپورٹ کی مشینری تھی، کیپیسٹی انہانسمنٹ ان پاکستان. لیکن انفارچونیٹلی حکومت چلی گئی، سب ختم ہو گیا. لیکن یہ 2 سویلین طور آئے کہ اکیڈیمیکلی آپ دیکھیں تو بہت اچھا ماحول بنا تھا ایک دوبارہ کاروباری ماحول کا پاکستان میں. اب پاکستان کی اکانومی، یہ میں ایک برڈ آئی ویو سے ایک زاویہ آپ کو بتاتا ہوں جی. یہ تو میں نے چند آپ کے سامنے حقائق پیش کیے ہیں یہ سفر میں جو ہماری اکانومی کے کچھ اسپیکٹرمز رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی آرمف وین اتنی انٹرسٹنگ اکانومی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کسی اکیڈمی میں آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں. اور میں بہت سارے اکانومسٹ کو یہ سوال کرتا ہوں کہ جو آپ کے بیرومیٹرز اور پیرامیٹرز ہیں ان کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور اس کو جب آپ پریکٹیکلی پاکستان کی کنزیومر مارکیٹ پہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ تو کورسپونڈ نہیں کرتے آپس میں. فار ایگزامپل with double digit inflation yet you see the buying power of the people in Pakistan. لوگ کہتے ہیں جناب آپ تو ایک سرٹن طبقے کو چلتے پھرتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں. میں کہ نہیں، آئی کم فرام رورل بیک گراؤنڈ، میں دیہاتوں کی بات آپ سے کر کے دکھا رہا ہوں. آپ اپنے تجزیے میں دیکھ لی، اس لیے میں نے کہا نا میں کچھ برڈ آئی ویو سے کچھ باتیں کروں گا جنرل. آپ نے پاکستان میں کبھی بھی کسی کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتے دیکھا ہے؟ بھلے کوئی جینیٹوریل سروسز کر رہا ہو، آپ اپلائی کر کے دیکھ لیجئے. ساری کمپلشنز کے باوجود، میں یہ ایک اسپیسیفک ایرا ہے 2-2.5 سال کا، یہ بڑا ہی انٹینس، میں نے پہلے بھی کہا تھا پورے پاکستان کی تاریخ ایک طرف اور یہ ایرا ایک اپنی طرف. لیکن اس کے باوجود with this rate of inflation جو بائنگ پاور اور کیپیسٹی ہے، یہ پاکستان کے جو GDP یا مثال کے طور پہ اس وقت آپ دیکھیے ہماری ایک ایسی اکانومی ہے جس پہ جو ہماری ڈیٹ ہے ورسز GDP وہ تقریباً 65-70% کو کراس کر جا رہی ہے. پاکستان میں آج بھی اتنا ٹاپ اوور ہیڈ ہے
کہ ہمارے پاس لیٹ سے ہیلتھ ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز میرے پاس ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے بجٹ کے, بٹ ڈیفینیٹلی دے فال لیس دین 10% آف دا بجٹ ویلیو. 90% نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کے باوجود, اتنی بلیک کٹی کے باوجود پاکستان کی اکانومی ایسے فلرش کر رہی ہے جی. اب لوگ آج میں کہوں گا تو میرے سے کہیں گے یار آپ اندھے ہیں دیکھتے نہیں. میں آ رہا ہوں میں بیسیکلی مجھے پتا تھا کہ آپ اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گی. آپ پاکستان میں آج بھی جا کے بائنگ پار دیکھیے جی, اس کے باوجود میں تسلیم کر دیکھیں میں تسلیم ایک خاص نہیں دیکھیں آئی کم فرام رورل بیک گراؤنڈ اینڈ آئی وزٹ مائی ولیج, اور ہمارا یہ بھی نہیں کہ کوئی نہری علاقے کی زمینیں ہیں جی, بارانی علاقے کی زمینیں ہیں. اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی اکانومی بہت اچھی ہے, ڈونٹ گیٹ می رانگ, میں بائنگ پار کی کیپیسٹی بتا رہا ہوں. اور یہ میں نے اسی لیے گزارش کی کہ یہ فلسفہ آپ کسی کتاب میں نہیں پڑھا سکتے پاکستان کا, جب تک آپ فزیکلی نہیں دیکھ کے وہاں پہ اس کے اندر رہ کے نہیں اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے اور اس کا کراس سیکشن نہیں آپ دیکھتے. اس مہنگائی کے باوجود میں بالکل کہیں یہ نہیں کہنے کی کوشش کر رہا کہ پاکستان میں لوگ بہت آسودہ ہیں یا ان کے کوئی مسائل نہیں ہیں, لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کے ساتھ اگر آپ نے اس کو ایکچولی ٹرانسلیٹ ہوتے دیکھنا ہے حالات کو اکانومی کے, تو چلیے افریقہ کے ملکوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جی. اور یہ کیوں ہے, ہم اتنے فارچونیٹ ہیں. پاکستان کی آج بھی جو اکانومی کی جو بنیاد ہے وہ ایگریکلچر ہے. Approximately 70% of the Pakistan even today lives in the rural. And mind you, Arfa Bain, کہ it's a self-sustained economy. آپ نے کبھی, میں آپ کو چھوٹے سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے گاؤں میں کرائے پہ گھر دیا ہو یا لیا ہو؟ No. Thank you. Everybody has a roof of his own. اتنی بنیادی پریمیٹیو ایگریکلچر کے باوجود, اور آپ ذرا دیکھیے کہ اس ایگریکلچرسٹ کے اوپر کتنا ہیوی برڈن ہے فائنینشیل. فار ایگزامپل, میں اکثر حضرات کو کہتا ہوں کہ ہماری جو رورل ایگریکلچر جو بیس ہے ہماری اکانومی کا, اس پہ شارٹ آف ہیومن ریسورس اینڈ لینڈ, ایوری تھنگ از فارن ایکسچینج, ایوری تھنگ, بی اٹ امپلیمنٹ, پیسٹیسائڈ, واٹر, الیکٹریسٹی, ٹیکنالوجی, اینی تھنگ وچ یو سے, فائنینشیل کاسٹ, اٹس فارن ایکسچینج. اس کے باوجود وہ ذمہ دار کماتا ہے, اپنا پیٹ بھرتا ہے, بال بچے کا پیٹ, رورل پاکستان کا پیٹ بھرتا ہے, اور اکانومی میں اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہماری خرافات ہیں یا ہمارے جو رانگ ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو بھی وہ سپورٹ کرتا ہے ایگریکلچرسٹ. دیکھیں پاکستان کی اکانومی کو آپ دو حصوں میں ڈیوائڈ کیجئے, دا پاک روپی کمپوننٹ اینڈ دا فارن ایکسچینج کمپوننٹ. ہم ود آل دا انفارچونیٹ کرپشن اینڈ آل, ہمیں پاک روپی کمپوننٹ کا ایشو نہیں ہے, ہمارا مین ایشو فارن ایکسچینج کمپوننٹ ہے. یہ تو میں اب آپ سے ساری گزارشات, چونکہ ٹائم آپ نے مجھے صرف 10 منٹ دی ہیں, اس میں ایک اور کی ایلیمنٹ ہے جس کو میں آپ بھی سننے والوں کی گزارش میں لانا چاہوں گا. وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے بس سے باہر ہے. میں پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور دہراتا ہوں اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ, کہ این انڈیجنس نیوکلیئر کیپیبل پاکستان, the West will never let it become economically independent, neither it would let it die. اس کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے, اس کو بھی آپ دیکھیے. وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جہاں پہ اس طریقے سے انہوں نے اسٹرکچر کر دیا ہوا ہے, ہمیں اس طریقے سے اسٹرکچر کر دیا ہے کہ ہم اس سے, ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا اس سے نکلنا ایز آف ناؤ. لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ آج بھی میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اگر آپ سیمپل لیجئے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا تھا, پھر کوئی سننے والے یہ نہ سمجھے کہ میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں فگرز پہ آ جائیے نا جی, بھول جائیے گا کون کہہ رہا ہے, آپ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, اس بات پہ صرف آ جائیے, فگرز نکال لیجیے. یہ جو 5.9% تو IMF نے اکنالج کی تھی نا گروتھ, یہ کیسے ہوئی تھی؟ تھوڑی سی سنجیدہ مینجمنٹ پاکستان میں آئی تھی, تھوڑا سا ایز آف بزنس کا, تھوڑا سا, کچھ زیادہ نہیں, تھوڑا سا. چونکہ میں دوبارہ اس بات پہ آ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کا بیس اتنا پاورفل ہے اور اتنا وائبرنٹ ہے. یہ جو ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, اس پہ 70% پاکستان ریلائی کرتا ہے, وہ ہوم گرون اکانومی ہے, انڈیجنس ہوم گرون سیلف سسٹینڈ اکانومی ہے. میں کئی دفعہ اکانومسٹ سے بات کرتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, ان کی ٹرمینالوجیز کو جب میں کمپیٹیبل کرنا چاہتا ہوں ان حالات کے ساتھ, تو میری سمجھ میں تو بات کم از کم نہیں آتی, یا کم از کم وہ مجھے نہیں سمجھا پاتے. میں اپنی کم عقلی سمجھوں گا کہ میں شاید نہیں سمجھ پا رہا. اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ان ریالٹی جی, کیونکہ آپ نے 10 منٹ دیے تھے تو میں اس میں کوشش کیا کہ فیکٹر آپ نے کہا کہ there is another important, that is a geopolitical factor. بالکل جی, آپ کا کیا خیال ہے؟ جی جی بالکل, آ جائیے. تھرڈ فیکٹر جو آپ نے کہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ جس میں وہ پاکستان کو جانے دیں گے, نہ جینے دیں گے, نہ مرنے دیں گے. اب ان کے اس شکنجے سے نکلنا اٹس ناٹ ایزی جی. ایک ہی طریقہ ہے, وی کین ڈو اٹ,
وی کین ڈو اٹ. لیکن اس کے لیے جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر. بنیادی چیز ہے. پاکستان اور پاکستانی کا جو پوٹینشیل ہے کام کرنے کا, اٹس فینومینل. اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے جی. کہ آپ ورک شاپ پہ چلے جائیے, وہ جو چھوٹا سا بچہ جس کو آپ چھوٹو کہتے ہیں, وہ الیکٹریکل کا بھی کام جانتا ہے, وہ میکینیکل کا بھی کام جانتا ہے, وہ باڈی ورک بھی جانتا ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ. وہ چھوٹا سا بچے کی اسکل دیکھ لیں, کوئی فارمل اسکولنگ نہیں ہے, جسٹ بنیادی را ٹیلنٹ جو ہے جی. آپ کرکٹ فیلڈ پہ دیکھیں, ان بچوں کی بیک گراؤنڈ دیکھیں جی, کون سی ٹریننگ یہ لے کے آئے ہیں. اتنا ایگزوبرنس آف ٹیلنٹ ہے ان پاکستان جی. آل واٹ وی نیڈ ٹو ڈو اٹ جی, وی ہیو ٹو پٹ اٹ ٹوگیدر جی. ہم خدا واسطہ اگر یہ سمجھ جائیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہیں, کئی کنسنسس لے ہیں. میں نے گزارش کیا نا جی, ان ادوار میں جن میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان ساری کمپلشنس کے باوجود, فار ایگزامپل آپ ایک فیکٹر کو لے لیں نا, سب چیزوں کو چھوڑ دیں. ایوب خان کے, جنرل ایوب خان یا فیلڈ مارشل ایوب خان کے وقت دیکھ لیجیے, ڈالر کتنے کا لیا, کتنے کا چھوڑا. میں یہ فیکٹر چاہتا ہوں, آئیے کیا تھا ایوب خان کے وقت میں خیال ہے 58 میں جو ڈالر تھا, if I correctly understand, it was close to 4 روپی to a dollar جی. I think when he left probably it was yet around 5 روپی to a dollar. تھوڑا بہت فرق ہوگا, اس کے نزدیک تھا جی. اس کے بعد آپ آ جائیے ضیاء الحق صاحب کے وقت, جب انہوں نے لیا تھا, مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کے وقت فکس ہم نے کر دیا تھا ڈالر کا ٹیل اینڈ پہ, جب ڈی ویلیویشن ہوئی تھی پاک روپی کی 100%, 5 روپے سے 9 روپیز 99 پیسز پہ غالباً ہم نے فکس کر دیا تھا جی ڈالر کو. وہاں پہ تقریباً ضیاء الحق صاحب نے لیا تھا, اور غالباً 13.5 روپے یا 14 روپے ایسا کچھ تھا, ویری لیفٹ. مشرف صاحب نے 60 روپے پہ لیا تھا, اور ایکچولی 59 چلے میں 60 کہتا ہوں, 60 پہ چھوڑ کے گئے ہیں. یہ سے ایک فیکٹر کو آپ لے لیجئے, صرف باقیوں کو چھوڑیں آپ. یہاں پہ وہ کہتے ہیں, اس کا میں نے سوال کیا کہ ان کے دور میں, آرمی کے دور میں اسٹیبلٹی تھی, ڈالر ظاہر ہے ہماری ایکسپورٹس امپورٹس تو ڈالر پہ ہی ہمارا انحصار ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ آرمی کے اس ٹینیورس کے بعد جب پبلک پرائیویٹ گورنمنٹس آئی تھیں یا پولیٹیشنز آئے تھے, تو وہ اتنا آرمی روئن کر گئی ہوئی تھی کہ اٹ واز آؤٹ آف کنٹرول فار پولیٹیشنز اینڈ پولیٹیکل پارٹی. واٹ وڈ یو سے؟ تو پھر تو بڑا آسان ہے یہ بات کرنا, چونکہ انٹرمیڈینٹ رہے ہیں نا ٹینیور. اگر وہ اتنا ریون کر گئے تھے, تو جب پولیٹیشن سے آرمی لیتی ہے, اس کا مطلب ٹوٹلی روئنڈ اکانومی لیتی ہے. پھر تو اس بات کو ثابت کرنا یہ ہوا نا کہ ٹوٹلی روئنڈ اکانومی لی, اور بالکل 99 میں جنرل مشرف نے ایک روئنڈ اکانومی لی, کوئی شک نہیں ہے. قرض اتارو ملک سنبھالو, یاد ہوگا آپ کو, روئنڈ اکانومی لی, میں مانتا ہوں اس بات کو. پھر وہ کیسے 60 پہ لے کے 60 کا چھوڑ کے چلے گئے, اگر اس بات کو میں مان بھی لوں. بڑی پیاری بات کہی. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے کینیڈا میں آج کمپیئر کر رہی تھی, آنٹیریو میں ہماری کنزرویٹیوز اینڈ لبرلز ہیں. 407 بنی تو بہت اچھی ہائی وے تھی, اور ہمارے ایک پریمیئر تھے آنٹیریو کے, ڈالٹن میگنٹی 407 کو بھی پرائیویٹائز کر رہے تھے. لبرلز ہمیشہ بڑا کھل کے خرچ کرتی ہیں, اور ساروں کو ان دا لانگ رن ٹربل میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. ابھی ڈگ فورڈ کی گورنمنٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے یہاں ایک ہائی وے تھی 412, اس کا ٹول بہت زیادہ تھا. پچھلے الیکشن میں وہ ٹول انہوں نے معاف کیا. ابھی 407 جو ہے جس کا ٹول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور ہماری ایک ہائی وے ہے 401, اس کے اوپر رش زیادہ ہو گیا ہے. آج ہمارے ڈگ فورڈ جو ہمارے پریمیئر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ دے آر پلاننگ ٹو ٹیک بیک ہائی وے 407 وچ ول میک ریزیڈنٹس کی زندگی کو سونا بنا دیں گے. تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہمارے کینیڈا میں کنزرویٹیوز آتے ہیں تو وہ بچت کر کے کچھ بنا کے جاتے ہیں, انفراسٹرکچر بھی بنا کے جاتے ہیں, کچھ عہدہ کم کر کے جاتے ہیں. لبرلز آتے ہیں تو وہ اس کو $10 پکڑائے, اس کو $50, مطلب وہ پیسے ہی بانٹنے میں لگے رہتے ہیں. عارفہ بہن, ہماری لیو سائڈ وہی بات وہی آتی ہے, مجبوراً کہنا پڑ جاتا ہے, جو ایوب خان کے وقت ہماری انڈسٹریل گروتھ تھی جی. اگر ہم 65 وار میں ہم نہ گئے ہوتے یا وہ پیس کنٹینیو ہوا ہوتا, مطلب پاکستان واز ٹاٹ ساؤتھ ایشیا میں ڈیولپنگ کنٹریز کے مطابق ایک ماڈل پیش کیا جاتا تھا انسٹیٹیوشنز میں. پاکستان
साहब जर्मनी को कर्जा दिया था, PIA ये हमने किया हुआ है was सब। a role model। ये जब भी हम ये बात करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो 3 कॉल्स। जी प्लीज स्टूडियो का नंबर 416-620-1777 416-620-1777 हमारे स्टूडियो का नंबर है। जनाब तनवीर सुल्तान साहब से आप डायरेक्ट बात कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि हमें दरवाज़ों को खुला रखना है, कि यकीनन आपकी रिजर्वेशन हो सकती है, आप अपनी लिहाज से बात करें। हमें अशख़ास से हट के मेरा बड़ा कंसर्न है कि इस वक्त भी जितने आपके पॉलिटिशियंस हैं, दे टॉक नॉनसेंस, नन ऑफ देम टॉक अबाउट दी। आप भी अब कनाडा में आते जाते हैं, यहाँ पर एक मिनिस्टर काम कर रहा होता है तो 2 और मिनिस्टर्स जो शैडो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, गलतियों और कोताहियों की निशानदेही कर रही होती है। पाकिस्तान में कौम सीरियस नहीं है, हम रोटी कपड़े की ही सिर्फ बात करते हैं। वी आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट द इश्यूज़। हमारे आरफा पैन, अगर आप पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी कि जो पॉलिटिकल अदवार हैं जी इनको जब आप देखती हैं तो आप अगर शाम को पाकिस्तान में जो प्राइम टाइम है, जो प्रोग्राम है, वो तकरीबन दिन की जो कारकर्दगी है हुकूमत की या असेंबली में, पार्लियामेंट में प्रोसीड्स, उसके मुतालिक होता है। वो जब आप शाम को प्रोग्राम देखें, उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि वो देखने के बाद मुल्क के जो एक्चुअल मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो की कोई गुंजाइश रह जाती है? कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो आप मुझे खुद बता दीजिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। जब आपकी इनपुट ही नहीं है, आपकी उस तरफ आप लगे ही हुए अपनी सर्वाइवल, अपनी जोड़ तोड़ और पॉलिटिकिंग है, हो ही ये सब कुछ रहा है, तो आप किस वक्त और कब ये काम करेंगे? बहुत शुक्रिया तनवीर सुल्तान साहब। मैं ऑनेस्टली आपके सामने बात नहीं कर रही, और बाय चांस जो कॉलर पहले हमारे साथ आए हैं, मैं उनकी भी मुंह देखे की बात नहीं कर रही। मुझे एक कॉलर ने कॉल करके कहा कि मज़ा आ जाता है चंद लोगों को सुन के, जिसमें उन्होंने आपका भी नाम लिया, उन्होंने डॉक्टर मुर्सा का भी नाम लिया, डॉक्टर साहब का भी नाम लिया, 2-3 लोग, अशर अजीम का जिक्र किया। बहुत शुक्रिया जी। बाई चांस प्रोग्राम को शायद सुन रहे थे डॉक्टर मुर्जा हैदर रॉयसन के साथ, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साथ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे से कोई गलती हुई? मेरे से नहीं, मतलब ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी आपकी तरह तनवीर सुल्तान साहब। जी डॉक्टर साहब, आप फरमाइए, आपकी क्या इनपुट है? मेरी ये इनपुट है, देखिए इकॉनमी जो है, इक़्तिसाद, ये बाकायदा एक सब्जेक्ट है और इसका एक नॉमेनक्लेचर है और उसके एक समझने का तरीका है। अगर हम उसको छोड़ दें उस लॉजिक को तो फिर हम कुछ भी कह सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात पे कहूँगा कि पाकिस्तान में बाइंग पावर दोबारा करें, ये शायद नहीं आ रही है आवाज़, और उसकी सबसे बड़ी दलील जो है वो ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के अपने स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि पाकिस्तान में 40% बच्चे जो हैं, 40% ऑफ द चिल्ड्रन इन पाकिस्तान हैव स्टंटेड ग्रोथ, जिसके माना ये है कि 40% बच्चों के माँ बाप उनको उतना खाना नहीं खिला सकते कि उनकी हाइट इतनी हो जाए कि जो नॉर्मल बच्चों की हाइट होती है, और उनकी जहनी काबिलियत इतनी हो कि जो नॉर्मल बच्चों की जहनी काबिलियत होती है। तो ये कहना कि पाकिस्तान में आपकी सीट नहीं रह सकती, कोई बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ख़तरनाक और अजहद गैर मुनासिब गुफ्तगू होगी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत शिद्दत से क्राइसिस में है। पाकिस्तान के क्राइसिस का हाल ये है कि हमारी अपनी एजुकेशन का बजट जो है वो 1-2% नहीं है, यानी हम तालीम पे नहीं लगा रहे, हम सेहत पे नहीं लगा रहे, और उसकी जब किसी इकॉनमी की हालत इस कदर बुरी हो जाए कि तालीम, सेहत और डेवलपमेंट पे पैसे ना रहे तो उससे बुरा हाल नहीं होता। अब आप कहेंगे जनाब देखें बाजार में लोग जा रहे हैं, आप टर्की चले जाएं, टर्की में अभी कुछ दिनों पहले 40-50% तक थी इन्फ्लेशन, और 40-50% होने के बावजूद लोग चीजें खरीद रहे थे। इसके माना ये नहीं है कि इक़्तिसाद बड़ा अच्छा और इकॉनमी रिजिलियंस है। इसका माना ये है कि आप या तो ये आप कहें कि इतनी चीजें महंगी हो जाएं कि लोग फाकों पर आ जाएं और मर जाएं, ऐसा नहीं होता इक़्तिसाद में। दूसरी है कि फिर आपको कर्जे मिल जाते हैं। बाकी जो बात थी ये अयूब खान की, और ये इस पर मैंने बड़ी तफसीलन डॉन में लिखा है और दीगर जगह लिखा है कि देखिए वो इकॉनमी डिफरेंट थी, इसलिए कि उस वक्त पाकिस्तान की डेवलपमेंट एड आ रही थी। आपको तो लोन ही नहीं मिल रहे थे, अमेरिका से आपको सीधी एड मिल रही थी, और वो एड पे मुल्क चल रहा था। डेवलपमेंट बजट पाकिस्तान का सारा यूएस एड पे चल रहा था। ऐसा भी नहीं था कि लोकली ग्रोन आपका रेवेन्यू था। तो जनरल मुशर्रफ का देख लें, जनरल मुशर्रफ के 2 दौर हैं, 2001 से पहले का और 2001 के बाद का। जो ही वॉर एंड टेरर शुरू हुई तो जनरल मुशर्रफ की जो है इकॉनमी ठीक होगी। उससे पहले के सारे जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में स्टेटिस्टिक्स देख लें, बुरी तरह मुल्क पिट रहा था।
تو میرے ناقص رائے میں یہ بہت ہی خطرناک گفتگو ہوگی. یہ طرز فکر کہ بڑی ریزیلینٹ ہے, بائنگ پاور ہے اور فوجی جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی چلا سکتے ہیں. فوجی تو آپ دیکھ لو, آپ کا کہیں بھی نہیں چلا سکتے, پوری دنیا میں کہیں نہیں چلا سکے تو پاکستان میں کیسے چلا سکیں گے؟ اور جو ہی آپ کی ڈیفنس ایڈ بند ہوتی ہے تو آپ کی اکانومی جو ہے بالکل زمین پہ آ جاتی ہے جب فوجی چلا رہے ہوتے ہیں. یہ حقائق ہے, اس میں تو سارے نمبرز موجود ہیں, سب کے پاس موجود ہیں. دوسری بڑی بات یہ کہ دیکھیں, یا تو یہ کہ پاکستان میں جو ہے قابل لوگ نہ ہوں. پاکستان میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, لاہور اسکول آف اکنامکس ہے. کوئی بھی شخص وہاں پر جو اتنے عرصے سے اقتصاد پہ کام کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, وہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اکانومی فلرش کر دیا, یہ بائنگ پاور ہے. آپ لوگوں کو پستا وہ دیکھ رہے ہیں. مجھے صرف اس بات کا جواب دیجیے کہ وہ کون سا ملک ہے کہ جس میں بائنگ پاور ہو اور 40% بچوں کی ہائٹ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہو؟ یہ پاکستان ہے. تو خدا را ذرا ڈاکٹر صاحب میرا خیال سلطان صاحب کو بات کرنے کی موقع دیں اب ذرا. جی سلطان بھائی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام. آئی ایم سوری ایکچولی آئی مس دا فرسٹ پورشن آف یور ساری گفتگو کا, وہ مائک نہیں تھا یہ کام کر رہا, اینڈ میں نے کوشش کی آپ کو انٹرپٹ کر کے ذرا باور کرا دوں یہ بات. سو آئی مسڈ یور فرسٹ پورشن. میں نے تھوڑا جو بعد میں سنا ہے نا جی آپ کا, میں اس میں تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں. میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹری جو ہے وہ بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں, ملک کو بہت اچھا چلاتے ہیں, یہ کہیں میں نے نہیں کہا. میں نے گزارش یہ کی تھی کہ وہ ادوار دیکھ لیں جن ادوار میں پاکستان کی اکانومی اچھی رہی اور جس میں بری رہی, اور اس کو انالائز کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں. ان میں جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں بالکل میں اس کو اگری کرتا ہوں, چونکہ وقت مختصر تھا تو میں نے اس کو سمپل لفظ میں کہہ دیا تھا کہ سنس وی آر الائنڈ ود دا ویسٹ. جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کو میں ایکنالج کرتا ہوں, سنس وی آر الائنڈ ود دا ویسٹ. لیکن دا پوائنٹ از کہ وائی از دس سو کہ ان اسپائٹ آف آل جو آپ نے فرمایا ہے, انسپائٹ آف آل جو آپ نے فرمایا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں تو کوئی فیکٹ نہیں نا. پلاننگ کمیشن سے فگرز لے لیجیے کہ ان ادوار میں بہتر رہی ہے پاکستان کی اکانومی. میں کہیں یہ نہیں کہنے کی کوشش کر رہا کہ بڑی پرفیکٹ رہی ہے یا اس میں کوئی شارٹ فال نہیں تھے یا ملٹری ایڈمنسٹریٹرز دے آر دا بیسٹ اکانومیز, ناٹ ایٹ آل. آئی ڈونٹ مین ٹو سے. میں تو ایک ڈیریویٹو ہے اور اس کو ایکیڈیمیکلی انالائز کر کے گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں. بھیا آپ صرف ڈالر کی بات کر رہے ہو, اکانومی میں آپ صرف یہ دیکھو کہ آپ کا اکنامک اسٹرکچر جو ہے وہ ویلیو ایڈ کی طرف گیا یا نہیں گیا. آپ کا اکنامک پروڈکٹیوٹی کسی بھی ملٹری دور میں ویلیو ایڈ انڈسٹری کی طرف نہیں گئی. سارے کے سارے جو ہیں وہ سبسڈائز ایگریکلچر پہ رہے. یہ ڈالر کو ڈالر سے کمپیئر کرنا پوری یار, یہاں پر لوگ پروفیسر بیٹھے ہیں کہ جو کتابیں لکھتے ہیں ڈالر یہ کرنسی ریٹس پر اور کرنسی فلکچویشنز پہ. یہاں کوئی ایسا پرائم منسٹر کینیڈا میں یا امریکہ میں پریزیڈنٹ نہیں آیا جو ڈالر اپنا چائنیز یا جاپنیز یا کسی اور کرنسی کے ساتھ موازنہ کر کے کہہ کہ دیکھو ہم نے اکانومی کتنی اچھی چلائی, ڈالر کی جو چائنیز کی رومبے کے ساتھ پیرٹی ہے یا یورو کے ساتھ پیرٹی. یہ تو گفتگو ہوتی ہی نہیں کسی جگہ پہ. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ڈالر کی پیرٹی روپے کے ساتھ. میں پھر یہ تو لا حاصل گفتگو ہے. جی میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے ایک انڈیکیٹر آپ کو بتایا ہے, یہ نہیں کہہ دیا پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چونکہ وقت مختصر ہے تو آپ چند باتیں ہی کر سکتے ہیں نا. پوری اکانومی تو نہیں پاکستان کی میں کھول کے یہاں بتا سکتا. تو میں ایک انڈیکیٹر بتا رہا ہوں, اور ڈالر یہاں میں شاید میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں لیکن ایز اے بزنس مین بینگ ورکنگ ان پاکستان فار 40 years پلس یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اگر ڈالر اسٹیبل ہے تو اس کا ہماری اکانومی کے اوپر بہت بڑا افیکٹ, بڑا ایک مثبت افیکٹ ہے. یہ میں باقی آپ نے جو بات فرمائی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی ڈالر کی مینیپولیشن اپنی جگہ پہ ایک موضوع ہے, لیکن یہ کہنا کہ ڈالر کی اسٹیبلٹی سے پاکستان کی جو ڈومیسٹک اکانومی اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے, تو یہاں میں پھر معذرت سے شاید پھر میں نہیں سمجھ رہا پاکستان کا کام کاروبار کوئی. میں نے کام کاروبار کیا اور میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ جب اسٹیبل رہتا ہے تو اس کا کتنا مثبت اثر ہے پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی کے اوپر. بھیا جو آپ کہہ رہے ہو وہ ریورس کازیلٹی ہے. ریورس کازیلٹی کا مراد یہ ہے کہ جب آپ کی اکنامک اسٹرکچر اور پروڈکشن اور گروتھ ہوتی ہے تو آپ کا ڈالر اسٹیبل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ڈالر اسٹیبل ہو تو پھر اکانومی اسٹیبل ہوگی. یہ ایرو جو ہے نا آپ الٹے ایرو لگا. نہیں الٹے ایرو نہیں لگا رہا میں تو. دیکھیں پھر میں وہ گزارش کر رہا ہوں, میں نے تو پہلے کہا تھا میں اکانومسٹ نہیں, میں ڈیریویٹوز کی بات کر رہا ہوں کہ نیٹ نچوڑ اور نیٹ نتیجہ کیا ہے, وہ کیوں ہے کیا ہے, اس پہ نیچرلی وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اب دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ بائنگ پاور ہے, 40% آف چلڈرن ان پاکستان ہیو سٹنٹڈ گروتھ. نہ ان کی ہائٹ اپنے نارمل بچوں کی ہے, نہ ان کی ذہنی نشو نما نارمل بچوں کی. یو ہیو لیونگ ان اے کرائسس اسٹیٹ. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بائنگ پاور بہت زیادہ ہے. یار بہت ظلم ہے, ایسا نہ کیجیے کہ وہ لوگ جن کو کھانے کی پوری روٹی نہیں ملتی. یہ آپ کے اپنے اسٹیٹسٹکس ہیں, میں نے تو نہیں پاکستان کینیڈا سے بنا رہا. یہ آپ کے اکنامک سروے آف پاکستان میں پچھلے 5 سال سے یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے دیٹ یو ہیو سٹنٹڈ گروتھ. اگر آپ اپنے ایوریج بچے کی ہائٹ دیکھیں اور یہاں کینیڈا میں یا یورپ میں یا کہیں اور دوسرے ملکوں میں دیکھیں, 40% بچے پاکستان کی اپنی ہائٹ پہ نہیں آ رہے, اپنے پوٹینشیل پہ نہیں آ رہے. اس وقت پاکستان انجینئرنگ کونسل کو جا کے پوچھئے
کہ پہلے سال یا 2 سال یا 5 سال میں گریجویٹ انجینئرز کو نوکری مل رہی ہے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے 40 سے 60% گریجویٹ انجینئرز بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اس بات سے میں نے یہ میرا کوشچن آج تیسرا مہمان ہے جس سے میرا رہا, میں بالکل اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے جو ابھی ڈاکٹر سمیع اللہ ملک بھی تھے کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو نوکری نہیں ملتی, آپ کے ریٹائرڈ آفیسرز نکلتے ہیں بڑی بڑی پینشنز کے ساتھ, مراعات کے ساتھ, وہی ہر ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کے پاس پوزیشن ہے ہر لیول کے اوپر. آپ کا اسٹوڈنٹ اپنا نہیں تو اس لیے ملین لوگ پاکستان چھوڑ گئے. مگر آن دا ادر ہینڈ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات ضرور, نہ میں آپ کا ساتھ دوں گی نہ میں تنویر صاحب کا ساتھ دوں گی, دیر آر انٹرنیشنل این جی اوز. آج آپ اونٹیریو کی بات کر کے دیکھ لیجئے گا, میں سڑکوں کے اوپر نکلتی ہوں اور میں سوچتی ہوں جس دن ان کی آبادی کراچی جتنی ہوگی میں دیکھوں گی سڑکیں کیسے کنٹرول ہوں گی, میں دیکھوں گی یہاں کیا صورتحال بنتی ہے. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جواب خود ہی دے دیا اپنے سوال کا کہ کینیڈا کی آبادی کراچی جیسی اس لیے نہیں ہوگی کہ فرٹیلٹی کنٹرول از دا فرسٹ پرنسپل آف اکنامکس. اٹس ناٹ فرٹیلٹی کنٹرول, اٹ از دی ایڈوانسمنٹ آف دی ہیومن beings that now the young people they don't want children. It is not controlled by the government جیسے کہ کوئی precautionary measures سکھائے جاتے ہیں, not at all. یہاں 13 سال کی لڑکی بھی کنسیو کرتی ہے, مگر جو اکنامک گروتھ ہوتی ہے نا تو فرٹیلٹی ریٹ گھٹتا ہے. جو عورتوں کو کام کرنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں, کام کرنے یا ان ادر ورڈز پاکستان میں دا اونلی انٹرٹینمنٹ از ٹو بچے پیدا کرنا, آپ اس کو ادر ورڈز یہ کہہ سکتے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب میں اس کو کنکلوڈ یہاں پہ اس لحاظ سے کروں گی کہ اگر آپ دیکھیں یہ جتنی این جی اوز ہیں ویسٹ کی, یہ جب این جی اوز نکلتی ہیں پاکستان, اور تنویر سلطان صاحب آپ کو بھی میں ایک موقع دوں گی اس میں, جب یہ این جی اوز نکلتی ہیں نا پاکستان کی طرف تو یہ کہتے ہیں جی عورتوں کے ساتھ سیکشول زیادتی کی گئی, یہاں کیا گیا وہ, یہاں ویسٹ میں آپ دیکھ لیں کتنے اس طرح کے کیسز نکلتے ہیں. بڈھے ہو جاتے ہیں آدمی اور اس کے بعد چاہے وہ ہالی ووڈ کے ہیں چاہے وہ آپ کے کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, اس وقت میگنا والا پھنسا ہوا ہے, اس وقت آپ ان کے ہالی ووڈ سٹارز کو دیکھ لیں وہ پکڑے ہوئے ہیں. مگر پاکستان میں این جی اوز ہمیں ڈی فیم کرنے کے لیے بہت ہیں. حالانکہ اگر آپ انٹیلیجنس لیول دیکھتے ہیں تو چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ پاکستان ہے, وہاں کے بچے دے آر ویری انٹیلیجنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہاں بعض اوقات بعض چیزوں کو ڈی فیم کرنے کے لیے وہ انڈیکیٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں ہم اس ملک کو ڈسکریج کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. آپ اس بات کو مانیں گے؟ میں اس بات پہ بحث ہی نہیں کرتا, مطلب یہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹینجنٹ پہ چلی جاتی ہے کہ این جی اوز کیا کر رہی ہیں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اقتصاد کے جو مسائل ہیں, مثلا آپ دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, آپ سڑک پہ چلے جائیں تو لوگ اشارے پہ نہیں رکتے, ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے یہ بیہیویئر اکنامکس کا کہ کیا لوگ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو قواعد کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں. یہ آپ کو مجھے معلوم ہے, ہم لاہور میں اکٹھے تھے, جا کے دیکھا ہر جگہ کہ یہاں ہم لوگوں کو اس قدر قائل نہیں کر سکتے نظم کے لیے کہ وہ اشارے پہ ایک ٹریفک لائٹ کی پابندی کر لیں. تو اکانومی پہ پابند کرنا لوگوں کو بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ خدا را یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت لوگوں کو روٹی اتنی نہیں مل رہی. The caloric intake in Pakistan is less than 1800 calories per day, and in the rural areas of Pakistan it's sometimes 1400 or 1200. اور جو اربن پور ہے وہ سب سے کمزور ہے. جو سندھ میں جو آپ دیکھ لو, سندھ میں اس وقت جو چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹے شہروں کے لوگ, ان کی کیلوریک انٹیک بٹوین 1200 and 1500 کیلوریز پر ڈے ہے. ہم جا کے یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے ایگری نہیں کر رہے, ہی از ناٹ ایگریئنگ ایٹ آل. نہیں دس از ناٹ. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ فیکٹ ہے سارا. میں گستاخی کر رہا ہوں, بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, بڑی اچھی بات ہے یہ او ایف کی فیسلٹیز اور یہ نرشمنٹ فوڈ دے دینا, پاکستان بھی ٹھیک ہو جائیں گے بچے. کون دے دے؟ یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں جو او ایف کی میڈیکل فیسلٹیز ہیں یہ, اور یہ فوڈ کی نرشمنٹ ویلیو پاکستان میں بچوں کو دے دیں, وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے لیے بھیا اکانومی چاہیے نا. ہاں آگے نہیں اکانومی, تو ہم وہیں پہ بات کر رہے تھے, ہم اسی کی بات کر رہے تھے کیوں ٹھیک ہے اور کیوں غلط ہے. یہ باتیں بڑی اچھی ہیں. آپ کمپیئر کر رہے ہیں کینیڈا سے, کمپیئر کریں ریلیٹیو کمپیریزن سے. ہمیں بھی پتا ہے یہاں کینیڈا میں کیا ہے, وہاں ہمیں بھی پتا ہے وہاں کیا ہے, جنرل جو آپ کو پتا ہے ہمیں. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں, ابھی تک کوئی کمپیریزن نہیں کیا. نہیں آپ نے ریفرنس دیے یہیں کے ہیں مجھے, کینیڈا کے آپ ریفرنس 2-3 دے رہے ہیں. ابھی آپ بیہیویئر بتا رہے ہیں ٹریفک کے, یہاں سے کمپیئر کر کے آپ بتا رہے ہیں نا, تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ارے یہاں سے نہ کیجیے, آپ ترکی سے کر لیجیے, آپ یہاں سے نہ کیجیے.
कीजिए, आप नेपाल से कर लीजिए, ठीक है, नहीं, अब घाना से न कीजिए, वियतनाम से कर लीजिए, यहाँ से न कीजिए, कोई और मुल्क ढूंढ लीजिए, इवन बांग्लादेश देख लीजिए, ऐसा ना करें भैया। नहीं, अगर आप उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाते हैं, इंडिया, एक पाकिस्तान, प्रोग्राम डॉक्टर साहब मैं आपको स्टूडियो में बुलाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा. आई थिंक वी विल डू दिस प्रोग्राम बिकॉज अब हम वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट. न्यूज वाले पीछे मुझे गालियां दे रहे हैं कि बिकॉज दे हैव टू डू द कंडक्ट द न्यूज प्रोग्राम. डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, तनवीर सुल्तान साहब आपका बहुत शुक्रिया. मगर मैं डॉक्टर साहब आपको तकलीफ दूंगी. वी विल कम एंड विल डू program together. Thank you very much, Dr. Mirza Haider. ये देखिए, इनको मैंने बड़ा ये जो जी डॉक्टर साहब माइक आपका. आप तनवीर सुल्तान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने लिहाज से जो एनालाइज किया और उसने. मैं एफएन गुजारिश करता हूँ, अब इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं. मैं उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो रियलिटीज़ हैं या पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, उनमें एक मिनट, प्रैक्टिकल लाइफ और है, बाय बुक्स और उनमें जरा ट्रांसलेट करके दिखाएं ना. एक मिनट, मैं नाम नहीं लूंगा, पर्सनल हो जाएगा. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो आज आपको टीवी वगैरह पे मिलते हैं, दे हैड बीन एन ऑफिस इन पाकिस्तान. व्हेन दे हैड बीन एन ऑफिस इन पाकिस्तान, आजकल एक साहब बहुत ज्यादा आते हैं मीडिया पे, वो रहे हैं पाकिस्तान के चेयरमैन सीबीआर भी. मेरे साथ भी आए. जब वो चेयरमैन सीबीआर थे तो ये सारी बातें जो कह रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं परफॉर्म कर सके वहां पे? गुजारिश. और बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, थेरी में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, ये बहुत अच्छी बातें होती हैं. आप इंटरनेशनल कंपैरिजन करें, ये सारे जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड के हैं, बड़े ऑल दोस फिगर्स दे लुक वेरी वेरी रोजी एंड वेरी गुड एंड दे आर गुड एंड दे हैव अचीव्ड इट, नो डाउट. हम तो पाकिस्तान की रियलिटी को देखना है ना जी, उस रियलिटी में उन कंपल्शन को देखना है. ओके, वी शुड लुक अप टू ये डेवलप्ड वर्ल्ड जिन्होंने ये सब कुछ अचीव किया है. लेकिन हम जब वो, मैं इसके लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि एक पाकिस्तान में मेरा एक जनरल इंप्रेशन है अबाउट कि एक मुकम्मल हमारी पाकिस्तान बैशिंग अप्रोच होती है. मैं उससे डिफर करता हूं जी, क्योंकि मैंने कहा ना वहाँ एनजीओज आ गई. पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियलिटीज में आप देखें. मैं तो इसीलिए बात को बड़ा एकेडमिक रखना चाह रहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल या कुछ. हमें भी पता है ये क्यों नहीं. हमने किया था कि वो बात इकोनॉमी से शुरू हुई थी, तो मैंने कहा वो फैक्टर्स देख लीजिए, कुछ तो पाकिस्तान में अच्छे अदवार भी रहे हैं ना, वो क्यों थे. अब ये कहना कि कोई डॉलर से फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉलर से. मेरा ख्याल है कि इसको फिर टोटली रूल कह देना, ये तो हमें पता है ना. हमारे एक वर्ल्ड प्राइस भी आप पाएंगे कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है डॉलर रिलेटेड, उसका कितना बड़ा इफेक्ट आया पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकॉनमी के ऊपर. सही. तो मैंने गुजारिश की कि किताब यहाँ बड़ी अच्छी बात होती होगी. मैंने इसीलिए पहले का बात, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो अमलन जो प्रैक्टिस की है पाकिस्तान में बिजनेस, उसको जब रेप्लिकेट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ, उसकी मैंने कुछ आपके सामने कंपैरेटिव्स पेश किए थे. कनाडा में भी बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे किताब, रियल स्टेट के हवाले से ही मैं बात करती हूँ कि 6 कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, किताब में कुछ और है मगर प्रैक्टिकल लाइफ में इज़ टोटल डिफरेंट. सो थ्योरी इज़ डिफरेंट बट द प्रैक्टिकल इज़ टोटल डिफरेंट. अभी दीजिए इजाज़त क्योंकि हमारा अगला सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है.